السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک خط وائرل ہو رہا ہے جس کے متعلق چند سوالات میرے ذہن میں ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن خرید کر دوسری زبان میں کوئی مکمل اسے سمجھ لے؟ دوسری بات، کیا قرآن عام انسان کے حق میں، مثلا نن مسلمز، ایکس مسلمز، برائبر، رشوت خور، جیسا کہ اس نے کہا، وائلنس پر ایکسائٹ کرتا ہے، ابھارتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا قرآن پڑھنے والا ایکسٹریمسٹ تھاٹ کا ہو سکتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو وکیپیڈیا، وشنو گپتا از کنٹروورسیل پرسن فرام دی بگننگ ٹو ٹل ناؤ۔ ایسے شخص کا قرآن پر الزام لگانا کیا اپنے آپ میں مذاق نہیں؟ خط میں جس لنک کا ریفرنس دیا گیا، یہ لنک فرام دی بگننگ ٹو ٹل ناؤ از ڈاؤٹ فل۔ ہاؤ کین وی ٹرسٹ آن دس لنک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے جو سوالات کیے ہیں بڑا ہی کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے ایک بڑا جذباتی بھی ہے، بہت ہی علمی اور فکری بھی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں ہم کسی کے بھی دھرم پہ، دھارمک کتابوں پہ عام طریقے سے بول دیتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ خیر، آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کریم کو خریدا جائے، کسی عام زبان میں پڑھا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے؟ یہ سوال بالکل، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میڈیکل کے کسی ٹرم سے واقف نہیں ہوں، کبھی میں نے میڈیکل کے ٹرمز کو نہیں دیکھا، انگریزی زبان میں کیا کچھ اس کے قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، فارمولے، اس کو نہیں سمجھا، اور محض جاؤں کہیں سے ایک اردو کتاب اٹھا کے لے آؤں اور کہہ دوں کہ بھائی میڈیکل میں تو یہ ہے، وہ لوگ کو چیر پھاڑ کرنے کی بات بتائی گئی ہے، تو اب بتائیے مجھے کیا کہا جائے گا؟ اسی طریقے سے قرآن کریم کو کسی اور زبان میں خرید لینا، پڑھ لینا۔ جس نے بھی خط وائرل کیا، مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے قرآن کریم کو عربی زبان میں پڑھا ہوگا۔ اس زبان کی اپنی کیا کرائٹیریا ہے، اس زبان میں کس چیز کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، پہلے اس زبان کو سیکھیے۔ اور میں اپیل کروں گا کہ واقعی قرآن کو آپ لے کے پڑھیے، صحیح سے پڑھیے، اس کی زبان کو سیکھ کے پڑھیے، بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے دوسری زبان میں میرے خیال سے لے کر کے پڑھنا سمجھنا یہ تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بھائی ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، ٹرانسلیٹنگ میں کچھ بھی اپنے طور سے داخل کر سکتا ہے، ملا سکتا ہے، یہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے اور آئے دن ہوتا رہتا ہے، اس لیے بہت ہی فیتھ فل ٹرانسلیٹر کو ہر محکمے میں بحال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ کیا قرآن کریم عام انسان کو، جو قرآن کریم کا پڑھنے والا ہے، اسے کسی کے حق میں متشدد بناتا ہے، وائلنٹ بناتا ہے، وائلنس سکھاتا ہے؟ بطور خاص خط کے اندر جو اس کا کنٹینٹ ہے اس میں آیا ہے کہ ایکس مسلم، نن مسلمز، یا اسی طریقے سے برائبر، رشوت لینے والا، ان سب پہ قرآن نے کہا ہے کہ ان کو مارو، یہ اللہ کی دشمن ہے، اس کے بعد تمہیں جنت ملے گا، وہاں حوریں ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں اس کے پہلے پیراگراف میں کے بعد آئی ہیں وہ، اور یہی آپ نے سوال بھی کیا ہے، میرے پاس بھی کئی میسیج اس طرح کے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم کو آپ سمجھنے کے لیے، جیسے میں نے کہا انگریزی زبان کو سمجھے بغیر آپ میڈیکل نہیں سمجھ سکتے، میڈیکل ٹرمز سمجھے بغیر نہیں سمجھ سکتے، ویسے قرآن کریم کو بھی سمجھنے کے لیے عربی سیکھیے، اور خود قرآن کس پہ نازل ہو رہا ہے اس رسول کو سمجھیے۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا، 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ باضابطہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت رہی ہے وہ صرف نبی کی نہیں، بلکہ آپ بحیثیت ٹیچر اور معلم بھی سامنے میں آئے، بحیثیت جج بھی سامنے میں آئے، اسی طریقے سے بحیثیت کرنل اور جنرل بھی سامنے میں آئے۔ آپ سرحد پہ چلے جائیں، وہاں پہ دشمن بالکل سامنے ہو، اٹیکنگ پوزیشن میں ہو، وہاں پہ کرنل اور جنرل اپنے پیچھے جو کہہ لیجئے کہ اس کی فوج ہوتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ فائر، یعنی کہ اس پہ گولی چلاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ سرحد ہے، دشمن ہے، اور ایک جنرل کی حیثیت سے اس کو کمانڈنگ پوزیشن لینی ہے، وہ ساری باتیں وہاں پہ دیکھی جائیں گی، تب جا کر کے آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی۔ اب یہ سارے کانٹیکسٹ کو آپ ہٹا دیجئے اور صرف جنرل کا نام لے کے بول دیجئے کہ تو بڑا خونخوار آدمی ہے، تو جہاں تہاں لوگوں سے کہتا رہتا ہے گن اٹھاؤ اور فائر کرو، گولی چلاؤ۔ تو اب بتائیے کہ آپ اس کے کیریکٹر کو اسینیشن کر رہے ہیں، اسینیشن کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں، یا باضابطہ اس کو صحیح طریقے سے لوکیٹ کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں آخر؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پہ یہ باتیں آئی، ایز اے کمانڈر کہہ لیجئے، ایز اے ججز کہہ لیجئے، یا اسی طریقے سے اسلامی گورنمنٹ جو ہوتی ہے، ہر ایک گورنمنٹ کو چلانے کے لیے کیا کچھ اس کے اپنے محکمے ہوتے ہیں، کیا کچھ آرڈرز ہوتے ہیں، ان سارے رولز اور آرڈرز کو فالو کرنا ہوتا ہے اپنے اپنے پرنسپل کے لحاظ سے۔ وہ چیزیں کہیں گئی ہیں، اس کو اس کانٹیکسٹ میں جا کے آپ دیکھنے کی کوشش کریں، تب آپ کو بات صحیح سے سمجھ میں آ پائیں گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اس نے توڑ مروڑ کے بیان کیا ہے، ایکس مسلم کے بارے میں بات کی، نن مسلم کے بارے میں بات کی، برائبر کے بارے میں بات کی، سب کو ایک ساتھ ملا دیا۔
اور پھر یہ کہ ان کو اللہ کے دشمن مانا گیا، قرآن نے کہا ان کو مارنے کے بعد تمہیں بہرحال جنت ملے گی، وہاں حوریں ملیں گی. یہ سب اپنے طور سے گھڑ لیا اس نے. کیوں گھڑ لیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. مسلم اور نان مسلم کے جو تعلقات ہیں وہ جہاں بھی رہتے ہیں ایک انسان کے ناطے بھائی بن کے رہتے ہیں. کہیں پہ کسی کے اوپر کوئی وائلنس کی بات نہیں آئی. اگر آتی تو چھٹے پارے میں قرآن کہتا ہی نہیں کہ جس نے کسی بھی معصوم کو مارا تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کو مار ڈالا. من قتل نفسا بغیر نفس، دنیا کو اس نے مار ڈالا. کیوں کہا گیا؟ قرآن پھر لا اکراہ فی الدین کہتا نہیں کہ بھائی دین کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر وائلنس کی بات آتی پھر یہ بات کہاں سے آتی؟ اور ہزاروں سال سے ہم یہاں پہ ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں، کہیں تو کچھ ایسا نہیں دکھائی دیتا جو آپ نے کہا ہے. یہ تو اس کا کانٹیکسٹ الگ ہے. اس کو آپ بالکل کہہ لیجئے کہ جنرلائز کر کے عام کر کے بیان کریں گے تو یہ بھڑم پھیلانا ہے، فساد پھیلانا ہے، کسی چیز کو بگاڑنا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو ایک مسلم نان مسلم کے حوالے سے کہنا یہ انتہائی غلط ہے. سب سے پہلے تو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں آپ، کیونکہ لا اکراہ فی الدین پھر نہیں کہا جاتا. جہاں تک بات ایکس مسلم کی باتیں آتی ہیں تو اس سلسلے میں بھی عام پبلک کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا، بلکہ اگر کہیں پہ اسلامک گورنمنٹ ہو اور اسلامی گورنمنٹ اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ یہ آدمی پہلے مسلمان بنا اب اسلام چھوڑ کر کے یہ غداری کر رہا ہے، یہ تو اس غدار کو اور اسلام چھوڑنے والے کو باضابطہ اسلامی جج اور اسلامی قانون کے لحاظ سے وہاں کا جو حاکم ہوگا وہ سزا دے گا، ایسے جیسے کہ اور ملکوں میں غدار کو سزا دی جاتی ہے. کیا ہمارے یہاں ملک سے غداری کرنے پہ سیڈیشن کا قانون نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے. تو اس چیز کو بیان کیا گیا. اس کو لے کے آپ یہ کہہ دینا کہ ایکس مسلم یا نان مسلم کو قرآن جو وائلنس کرنے کو سکھاتا ہے کہ اس پہ وائلنس کیا جائے، یہ بیوقوفی والی بات ہے. ایکس مسلم کی بات کی گئی ہے، اس حوالے سے میں بتا دوں آپ کو، پھر سے جا کے اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں آپ. اس کو ایک اسلامک گورنمنٹ کے سرکمنٹیشن کے اندر جا کے دیکھا جائے، اس کی سرکل میں جا کے دیکھا جائے، تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی. ایکس مسلم سے مراد وہاں پہ ہوتا ہے غدار. اور جس طریقے سے عام ملکوں کے اندر ایک غدار کے لیے جو چارجز ہیں اور اس کے تحت اس کو سزا دی جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارے اس ملک کے اندر ہی باضابطہ سیڈیشن کا قانون ہے اور اس کے مطابق غدار کو سزا دی جاتی ہے. تو قرآن کریم کے حوالے سے جو اس نے کہی بات وہ غلط ہے. کہیں پہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ نان مسلم ایکس مسلم کو تم یہ کرو اور وہ کرو. کہیں لا کے دکھا دے ہمیں وہ. ہم بھی قرآن کے اسکالر ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ اس نے وائلنس کی بات کی، ایک عام مسلمان یا عام پبلک جا کے ایک ایکس مسلم پہ جا کے وائلنس کرے. نہیں. تو ایک اسلامی ملک جہاں ہے وہاں پہ اپنے غدار کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بات آئی ہے باضابطہ، اور وہ بھی حدیث کے کانٹیکسٹ میں جا کر کے ساری باتیں تفاصیل ہے، فقہ کے اندر جا کے ساری تفاصیل ہے. قرآن کریم پہ محض جھوٹا ایک لانچھن اور الزام ہے. یہ خدا کی پکڑ سے بچے، خدا کی کتاب کو ایسا نہ کہیں آپ. جہاں تک بات آئی برابر کی رشوت خور کی، تو کیا ہندو دھرم کے اندر رشوت کو اچھی بات کہی گئی ہے؟ ذرا گیتا کو اٹھا کے دیکھ لیں، منو اسمرتی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور بھی جو ان کے پاس وید قرآن ہے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا اس میں اس کو باضابطہ سپورٹ کیا گیا ہے؟ اگر سپورٹ کیا جاتا تو میرے خیال سے خود ہندوستان کے اندر ہندوستان کا جو قانون اس کو دیکھ لیجئے، کیا یہاں پہ رشوت لینا کوئی اچھی بات ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہر کوئی اس کو یہاں پہ قانوناً جرم مانتا ہے باضابطہ. اگر رشوت لیتے یا دیتے پکڑے گئے تو باضابطہ اس کی سزا ہوتی ہے. تو اگر قرآن نے اس کو بتایا ہے کہ بھائی ایسا لینا غلط ہے تو اس میں کون سی برائی کی بات آ گئی بھائی جو آپ اس کو لے کر کے ہنگامہ مچا دیں، لیٹر لکھنا شروع کر دیں، کسی بھی قرآن کے یا کتاب کو دھارمک کتاب کے کیریکٹر کو آپ باضابطہ جو ہے کیریکٹر لیس کرنا شروع کر دیں. یہ تو انتہائی بھونڈی بات ہو گئی ہے. تو اس لیے ان تینوں کو الگ الگ انداز سے سمجھنا چاہیے، اس کے کیا کانٹیکسٹ ہے اس میں سمجھنا چاہیے. کسی بھی مسلمان کو نان مسلم کے ساتھ وائلنس کرنے کی بات کہیں نہیں آئی، یہ سراسر الزام ہے. ایک مسلم کو غدار کے زمرے میں رکھا گیا، اور ایک حکومت اپنے غدار کے ساتھ جو کر سکتی ہے وہ اسلام نے وہ ایک قانون کے لحاظ سے بتایا ہے. اس کا تعلق ایک خاص اسپیسیفک ماحول میں ہے، مخصوص حالات میں ہے، وہ کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ اس وقت قاضی اور اس وقت جج اور اس وقت حاکم دیکھیں گے اس کو. اور تیسری چیز یہاں پہ جو ہے باضابطہ آئی ہے کہ رشوت خور کے بارے میں کہا کہ اس کو جو ہے باضابطہ مارنے سے جنت ملتی ہے. یہ قرآن میں کہیں پہ ایسا نہیں آیا. ہاں جہنم کی بات آئی ہے، اور جہنم وہی ہے جو نرک کہلاتا ہے. نرک کا تصور کیا ان کے یہاں پہ نہیں ہے؟ بالکل ہے ان کے یہاں پہ. بلکہ میں تو کہوں گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرنل کی حیثیت سے لوگوں کو اجازت دی ہے، اور کہہ لیجئے کہ جیسے ایک آج بھی فوجی کرنل اپنے فوجیوں کو کہتا ہے کہ دشمن پہ تم فائر کرو تاکہ سرحد محفوظ رہ سکے، اس طرح کا تصور تو خود ہماری دھارمک جو ہندو بھائی ہیں ان کی کتابوں میں ملتا ہے. شریمد بھگوت گیتا کے اندر جب کورو پانڈو کی لڑائی ہو رہی تھی، کرشن جی ارجن جی کو ہدایت دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ جنگ کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، اس فرض کو نبھاؤ، یہی سچائی کا راستہ ہے. کیا بھگوت گیتا میں یہ ہے تو کیا ہم اس کو غلط کہیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اسی طریقے سے باضابطہ بھگوت گیتا کے علاوہ اور بھی دھرم شاستر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اچانک اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو اس جنگ میں حصہ لینے والا خوش نصیب ہوتا ہے. تو اب وہاں پہ ہم کیا کہیں گے بھائی کہ یہ تو ان کی کتابیں جو جنگ کی بات کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر ملک کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے جو اختیارات ہے، جو قانون ہے، جو رائٹس ہے، اس کے مطابق اس کی کتابوں نے اس کی اجازت دی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھیں.
محض واویلا نہ مچائیں, کسی پہ الزام نہ دھریں. آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو اس میں ملیں گی. اور تو یہ سب الزام ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, سب کے الگ الگ پس منظر ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, سب کو ایک ساتھ ملا کر کے بھرم نہ پھیلا, دشمنی نہ کریں. تیسری چیز آپ نے کہا کہ کیا قرآن پڑھنے والا متشدد سوچ کا ہو سکتا ہے, اس میں وائلنٹ بننے کی صلاحیت یا وائلنس کی صلاحیت آ جاتی ہے قرآن پڑھنے والے کو, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بھی بڑا اچھا ہے آپ کا ماشاءاللہ. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والا ایکسٹریمسٹ ہوتا, ایکسٹریم سوچ کا اگر حامل ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, کیونکہ ان پہ قرآن کو نازل کیا گیا تھا, اور اگر وہ ہوتے تو دنیا کبھی ان کو فالو نہیں کرتی, جبکہ نیریشن اور بیان جو ہے, رپورٹس جو ہے اس کے خلاف ہے, اس کے اگینسٹ. آپ جانتے ہیں مائیکل ہارٹ نامی ایک شخص گزرے ہیں, انہوں نے, یہودی تھے وہ, اور باضابطہ کتاب لکھی تھا 100. کتاب لکھنے کے بعد سب سے ٹاپ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رکھا, اور بڑے بڑے قلمکار لکھنے والوں سے اس نے منگوایا تھا اس بات کو کہ بھائی آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ کتاب لکھنی 100 آدمی کے اوپر, اس میں سب سے فرسٹ کون آتا ہے اس کو ہم رکھیں گے. الغرض جب ایک سیمینار ہال میں پہنچے ہو اور یہودی ہونے کے ناطے لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی, یا عیسائی اگر تھے تو عیسائی کے ناطے لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ نے عیسیٰ کو یا حضرت موسیٰ کو آگے کیوں نہیں رکھا, حضرت محمد کو کیوں آگے رکھا. اس نے بڑی دلچسپ بات کہی, اس نے کہی کہ دراصل انسان سچا تھا اور مخلص تھا, اس لیے کہ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو 1400 سال کے اندر جب شروع میں تھا تو اکیلا تھا, پھر اس کے ساتھی بڑھتے چلے گئے, بڑھتے 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 آج کروڑوں میں اربوں میں آ گئے ہیں یہ. اگر جھوٹا ہوتا تو اس کے فالوور بڑھتے نہیں, جھوٹ 1400 سال تک پھیلتا نہیں. اور یہی نہیں, اس سے محبت کا عالم یہ ہے کہ کوئی اپنے لیے تو کچھ بھی ہو برداشت کر لیتا, لیکن اس کی ذات کے ساتھ اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو کوئی برداشت نہیں کرتا. یہ محبت, یہ افیکشنس, یہ لگاؤ اور اس کے لیے فالوئنگ کا یہ جذبہ, یہ اس کی سچائی کو بتاتا, اس کے جھوٹ کو نہیں بتاتا. تو قرآن حضور پہ نازل ہوا, سب سے پہلے جبریل علیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کر آتے تھے. اس 23 سال کے عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کبھی کوئی ان کو اس طرح سے فالو نہیں کرتا. تو سب سے پہلا جواب تو آپ کو یہیں سے ہی مل جائے گا. اس کے علاوہ قرآن خود کیسی کتاب ہے, نہیں اس کو سمجھنا ہو تو کبھی مورس بوکائی سے سمجھیے جا کر کے, یا جو پروفیسر تھے اس کا تیگا گا تیجا شان, ان سے جا کے سمجھیے آپ. مورس بوکائی باضابطہ ایک جرمن فزسٹ تھا جس طبیعیات کا ماہر, اس نے فرعون کے لاش پہ بھی ریسرچ کی, آخر میں جا کر اس نے ایمان قبول کیا, اور اس نے کہا کہ جس طریقے سے سائنس سے ریلیٹڈ, سائنس کے تھیوریز یا کہہ لیجیے کہ میں ہائپوتھیسس کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو آج باضابطہ ایکسپیریمنٹ کے بعد لاز اور ایکسپیریمنٹ کے بعد باضابطہ فیکٹس بن چکے, سائنسی فیکٹس, سائنسی حقیقت, اس کے مطابق اس نے کہا کہ جتنا قرآن اس سے ملتا جلتا ہے, قرآن جتنی اس کی تائید کرتا کسی اور کتاب, کسی اور دھرم میں یہ بات نہیں ملتی. تو مورس بوکائی نے اس کی سچائی کو جان کے, ایک سائنٹسٹ ہو کر ریسرچ کر کے قرآن پہ ایمان لایا. خود کھال میں جلنے کی صلاحیت ہوتی ہے, درد سہنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ صرف کھال تک ہوتی ہے, گوشت تک نہیں ہوتی ہے. اس پہ جب ریسرچ کر رہا تھا یہ تھائی لینڈ کا جو تھا بیچارہ تیگا کا تیجا شان پروفیسر, اس نے ریسرچ کیا تو پایا یہ کہ بھائی کھال میں جلنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اس کے بعد گوشت میں جلنے کی تکلیف نہیں ہوتی. تو دیکھیں ذرا سا اس کی ریسرچ اور اس کی حقیقت دھارمک کتابوں میں کیا. جب قرآن پڑھا تو جہنمیوں کی پک جائیں گے, ہم اس کے کھال کو بدل دیں گے تاکہ مزہ عذاب کا چکھ سکے. اس کو دیکھتے ہی اس کے دماغ روشن ہو گیا, اور کہہ لیجیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اس کے اسسٹنٹ لوگ تھے اس کے ساتھ جا کے اس نے مکہ کانفرنس میں جا کے ایمان قبول کیا کہ قرآن جیسی سچی کتاب آج تک میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ اس میں یہ بات ہم کو جا کے ملتی ہے کہ جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے کھال کو باضابطہ بدل دیا جائے گا تاکہ اس پہ سزا کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہو. اور یہی آج کی سائنس پروو بھی کر رہی ہے, اور یہ مجھے صرف اس کتاب میں ملی, کہیں اور نہیں ملی. تو آپ مورس بوکائی سے جا کے پوچھے, جو اتنا بڑا ذہین آدمی تھا, اسلام کیوں قبول کیا. تیجا شاہ سے جا کے پوچھے, اس نے اسلام کو کیسے قبول کیا. تو قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو ان کی طرح سے جا کے پڑھنا ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ملیں گی اور مرنے کے بعد ملیں گی. اور پھر میں اپیل کروں گا قرآن کو سچے دل سے, ٹھنڈے دل سے پڑھنے کی کوشش کیجیے آپ. اور جو چوتھی بات آپ نے کہی کہ میں نے جو لنکس دیکھے ہیں, لنکس خود شروع سے لے کر آخر تک ڈاؤٹ فل رہا ہے. اس کے لیے میں اپنے قارئین سے, اپنے دوستوں سے, اپنے فرینڈ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ انگریزی جانتے ہیں, جو لنک کو مینشن اس نے کیا, خود جا کے گوگل کر کے آپ دیکھ لیں. ایکس مسلمز امریکنز لوگ اس کو چلا رہے ہیں. تو بھائی جب جس سے کسی کو نفرت ہوگی تو کیا پھول برسائے گا, نہیں کانٹے ہی برسائیں گے وہ. ان کا تو کام اعتراض کرنا ہی ہے. تو جس لنک کو مینشن کیا گیا خود ڈاؤٹ فل جب رہا ہے تو باضابطہ اس کو پیش کرنا یہ خود اپنے آپ میں مذاق ہی ہوگا نا. اور آخری بات جو آپ نے کہی ہے اس کے حوالے سے, جو جس نے یہ لیٹر وائلر کیا ہے, وشنو گپتا جی جو ہندو سینا کے غالباً پریزیڈنٹ ہیں, ان سے میں پھر اپیل کروں گا میرے بھائی پھر سے آپ قرآن لے کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. ہو سکتا ہے جلد بازی میں آپ نے غلط کچھ پڑھ لیا ہوگا, صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور رسپیکٹڈ ٹو کہہ لیجیے کہ میں نے جو ابھی مورس بوکائی کی بات کی ہے, تیگا تاج جیشان کی بات کی ہے, ان کے حوالے سے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے تو کچھ اور پڑھنے کو آپ کو مل سکتا ہے. باقی آپ نے کہا کہ وکیپیڈیا کا اکارڈنگ خود وہ کنٹروورسل پرسن رہا, پرسنالٹی کا مالک رہا ہے,
تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی گوگل کر کے آپ دیکھ لیجیے خود 182 کا جو دھارا ہے اس کے فالس انفارمیشن کے خلاف جانے کے اوپر جو ہے مقدمہ درج ہوا ہے، اور بھی کئی ساری باتیں ان کے حوالے سے ہیں. تو ایسے آدمی جو خود کنٹروورسل رہا ہو، کسی چیز کو کنٹروورسل بنا کے پیش کرے گا تو یہ تو اپنے آپ میں خود ایک مذاق بن جائے گا. یہ ساری چیزوں کو پھر سے ایک بار دیکھنے کی کوشش کریں. اور آخر میں کہہ دوں آپ کو، آج جو ٹرپل طلاق کے اوپر جو قانون پاس ہوا ہے، خود اس قانون کو پاس کرنے میں جتنے بھی لیجسلیٹر یا ایم ایل ایز ایم پیز وغیرہ لگے رہے اس سب نے قرآن ہی کا حوالہ دیا. قرآن کے رسپیکٹو ٹو قرآن سے ہی بات چیت اس میں ہوئی ہے باضابطہ کہ بھائی اس کو قرآن کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو ایسی کسی طلاق کا کوئی پرادھان نہیں ملتا ہے جو مسلمان انسٹنٹ ٹرپل طلاق جو کرتے ہیں ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں. لہذا قرآن کی جو طلاق کی بات ہم اس پہ آئیں گے اور اس کے مطابق انہوں نے قانون کو بنایا اور پاس کیا. تو آپ قرآن کو کہہ رہا بین کر دو تو سب سے پہلے ایم پیز کو آپ غلط ٹھہراؤ پھر جا کر کے. اس سے پہلے سشما سوراج جی نے خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ قرآن کریم ہم نے اللہ کا نام دے کے اس نام میں کہیں وائلنس کی چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے کیا سشما سوراج جی کو غلط ٹھہرانا چاہتے ہو یا پرائم منسٹر صاحب کو غلط ٹھہرانا چاہتے ہو؟ ان سب کے بیانات پہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان کو بھی جا کر کبھی دیکھ لیا کیجیے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا تو کیا پایا اور آپ کس طریقے کے مذاق کی باتیں کر رہی ہیں. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر میں اپیل کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں سے، تمام فرینڈس سے، قرآن کریم کا صحیح تحفہ، صحیح اس کا حکم کیا ہے وہ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. غلطیاں ہمیں بھی ہیں، ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے پروڈیوس نہیں کیا. وہ ہم وقت آ گیا کہ لوگوں کو بتائیں قرآن کریم کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے دل بدلے ہیں اور کیا نام ہے کس طریقے سے لوگوں نے اس سے کیا کچھ لیا ہے، وہ سب ہم لینے کی پھر سے کوشش کریں. جزاک اللہ خیرہ.